تناول فرما لیں۔ التماس سے دعا برائے معرفت حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة ومن ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءتہم رسلنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی اوائل الحسین وابناء الحسین اجداء الحسین واولاد الحسین وصحاب الحسین ولعنۃ اللہ علی اعداء الحسین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر۔ بلندتر صلوات۔ اس سے زیادہ اگر ممکن ہے تو اس سے زیادہ بلند آواز میں صلوات پڑھ لیں۔ دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین، جتنے بھی ہاتھ اس پاک ذکر میں مانگنے کے لیے آئے ہیں، اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ اللہ بانیان مجلس، حاضرین مجلس، ذاکرین مجلس کے رزق معرفت میں اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ بہت بڑی دعا مانگنے لگا ہوں، دل سے آمین کیجئے گا۔ میرے اللہ اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک اس کا ہاتھ قبر حسین سے نہ لگے۔ موت کی آخری ہچکی ہو، زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری اور ساری ہو۔ قبر کی اندھیری رات ہو، زیارت امیر علیہ السلام نصیب ہو۔ بروز معاشر ہو، شفاعت شبیر علیہ السلام نصیب ہو۔ میرے مالک، جو بیمار حال ہیں، جو مومنین حاضرین میں موجود ہیں یا جو مومنین گھروں میں تشریف فرما ہیں اور بیماری کی حالت میں مبتلا ہیں، میرے مالک واسطہ سید الساجدین کی نلین پاک کا مولا ہر مومن کو شفاء کاملہ واجلہ نصیب فرمائے۔ جو مومنین بے اولاد ہیں، واسطہ جناب رباب کی جھولی کا میرے مولا ہر مومن کو کم از کم ایک حسین کا ماتمی ضرور عطا فرمائے۔ حجت دوران ضرورت زمانہ سرکار ولی العصر کے مقدس ظہور میں مالک تعجیل فرمائے۔ ہمیں ان کے مومنین مددگاروں میں سے شمار فرمائے۔ قلب امام ہم سے راضی اور خوشنود فرمائے۔ جو دعائیں تھیں وہ میں نے مانگ لی ہیں، جن کی دعائیں میری زبان پہ نہیں آ سکی وہ اپنی دعاؤں کو دلوں میں رکھ کر اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ اس کی صلوات کے توسل سے اس کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ اجازت ہے سرکار، ذکر شروع کیا جائے۔ میرے بھائی کا حکم تھا دن رات عزاداری ذکر حسین۔ آپ بھی کافی زیادہ، ظاہری بات ہے تھک جانا تقاضۂ بشریت ہے، لیکن یہ حسین کی کریمی ہے۔ اور پہلا جملہ میں پڑھوں گا، اس کے بعد میں یہ اندازہ لگا لوں گا کہ میں نے کتنی دیر پڑھنا ہے اور آپ نے کتنی دیر سننا ہے۔ جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت جس سچائی کے جزیرے پہ آ کے سکون محسوس کرتی ہے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ کیا کہنے آتے، بالکل آپ نے ایسے ہی مل کے حیدری، کیا کہنے آتے، کیا قدردان لوگ مجھے مل گئے، کیا عزت والے لوگ مجھے مل گئے، کیا معرفت والے لوگ مل گئے۔ ہر بندہ اس مقام پہ نہیں ہوتا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ مل کے
حیدری کیا کہنا ہے. بسم اللہ. میں دوبارہ جملہ کہہ دیتا ہوں. آج کے اس مشکل دور تھکی ہوئی انسانیت جہاں پہ آگے پرسکون ہو جائے اسے مجلس حسین کہتے ہیں. ہم آتے نہیں بلائے جاتے ہیں, بیٹھتے نہیں بٹھائے جاتے ہیں, ارد گرد کی دیواریں نہیں ہوتی, معصومین کے پہرے ہوتے ہیں, سر پہ صاحبہ نہیں ہوتا, عباس کے کرم کا سایہ ہوتا. بابا جی زمانہ صدیوں سے پریشان ہے کہ جتنا اس قوم کو مٹایا جا رہا ہے یہ اتنی ابھرتی چلی جا رہی ہے. کون سی دہشت گردی ہے جو اس مظلوم قوم پہ نہیں کی گئی. بم دھماکوں سے لے کر فتووں تک اس قوم کو زخمی کیا گیا, لیکن اس قوم نے حسین نہیں چھوڑا, اس قوم نے حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا. آج کے اس مشکل دور میں دو چیزیں انسان بڑی مشکل سے لیتا ہے, ایک وقت, ایک پیسہ. وقت وہاں لگاتا ہے جہاں فائدہ ملتا ہو, پیسہ وہاں لگاتا ہے جہاں فائدہ ملتا ہو. مدت ہوگی اس قوم کو یہ دونوں چیزیں حسین کو دیتے آ رہے ہیں. وقت بھی حسین کے نام پہ دیتے آ رہے ہیں, پیسہ بھی حسین کے, جوان میرے ساتھ بولتے ہیں نا, پیسہ بھی حسین کے نام پہ دیتے آ رہے ہیں. صبح سے لے کے شام تک مجلس جاتی ہے, شام سے لے کے پھر اگلی صبح تک مجلس چلی جاتی ہے. زمانہ پریشان ہے کہ مجلس ختم ہونے کے بعد بانی مجلس پریشان نہیں ہوتا بلکہ اگلے سال کے انتظار میں ہو جاتا ہے. اسے اگلے سال کی فکر لگ جاتی ہے کہ اگلے سال پھر میں حسین کے ماتمیوں کو بلاؤں گا, اگلے سال پھر میں حسین کے عزاداروں کو بلاؤں گا. زمانہ پریشان ہے کہ آخر یہ مجلسوں سے لیتے کیا ہیں, انہیں حسین سے ملتا کیا ہے. یہ صبح سے لے کے شام تک بیٹھے رہتے ہیں, کرایہ اپنا خرچ کرتے ہیں, یہ نہیں بتاتے یہ مجلسوں سے لے کے کیا جاتے ہیں, انہیں مجلسوں سے ملتا کیا ہے. میں پہلے حلالی سے لے کر آخری حلالی تک میں مجلس حسین کا فائدہ بتانے لگا ہوں. جس کا تعلق حسین کے ساتھ ہے اس کی زبان بولے گی ضرور میرے ساتھ, جس کا حسین سے تعلق نہیں اس کی داد چاہیے نہیں حسنین علوی کو. مجلس حسین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے ابلیس نماز میں آ سکتا ہے, ذکر شبیر میں نہیں آ سکتا. مل کے نعرہ حیدری. ابلیس نماز میں آ سکتا ہے, ابلیس نماز میں آ سکتا ہے. علی 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 حیدری. ابلیس نماز میں آ سکتا ہے, ذکر شبیر میں نہیں آ سکتا. یہ مجلسیں نہ ختم ہوئی تھی نہ ختم ہوں گی. یہ ذکر حسین ابن علی ہے, نہ یہ فتووں سے کم ہوا, نہ یہ دھمکیوں سے کم ہوا, نہ یہ دھماکوں سے کم ہوا. 1070 خطیب نماز جمعہ کے خطبوں میں علی کو بھونک بھونک کر اپنے ماؤں کے ناپاک دودھ کی خیانت کی گواہیاں دیتے رہے. وہ خطیب مر گئے, علی آج بھی زندہ ہے. وہ بادشاہ قبروں کے جہنم میں چلے گئے. ذکر ابو طالب کے بیٹے کا آج بھی زندہ ہے. ذکر اس کا مٹتا جس کا وارث مٹ جائے. اس ذکر کا وارث کل بھی قائم تھا, اس ذکر کا وارث آج بھی قائم ہے. زمانہ پریشان ہے کہ آخر یہ حسین سے لیتے کیا ہیں, انہیں مجلسوں سے ملتا کیا ہے, یہ مجلسے کروانا چھوڑتے کیوں نہیں. اور میری قوم کا نوجوان قطن کبھی بھی اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ اگلی حکومت آئے گی وہ حسین دوست ہوگی, پھر ہم کھل کے مجلسے کروائیں گے, پھر ہم کھل کے عزاداریاں کریں گے. مزہ اسی زندگی میں ہے. حکومت یزید کی ہو راج حسین کا ہو, حکومت یزیدیت کی ہو راج حسینیت کا ہو. مشکل وقت میں کلمہ حق کہنا سیکھو, ظالم جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا سیکھو. اور ہم عزاداری حسین کے توسط سے ہر ملت مسلمہ کے ان ذمہ داروں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کون سا ظلم ہے جو عزاداری حسین پہ نہیں کیا. جاؤ آج پوری دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھو, مجھے بتاؤ جو حسین مٹانے آئے تھے ان کی قبروں کے نام و نشان مٹ گئے. کسی کو نہیں پتا یزید کہاں گیا, کسی کو نہیں پتا مامون رشید کہاں گیا, وہ مہدی عباسی کہاں گئے. لیکن جس حسین کو مٹانے آئے تھے اس کی قبر پہ کل بھی سجدہ ہو رہا تھا, اس کی قبر پہ آج بھی سجدہ ہو رہا ہے. میری قوم نہ حملوں سے مٹے گی, نہ دھمکیوں سے مٹے گی, نہ دھماکوں سے مٹے گی. میری قوم زندہ تھی, ہے اور رہے گی. اس کی دلیل یہ ہے تمہارے امام تھے, ہمارا امام ہے. ایسے نہیں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کمبر مقدار سلمان شریعت بن کر, بوزر حسیت بن کر, کلندر مزاج بن کے, پوری جگر کی قوت کے ساتھ, زبان کے ساتھ دل بولا علی مول نعرہ حیدری. وہ قومیں مٹتی ہیں جن کے وارث مٹ جاتے ہیں. سید دادا دعا کیجیے گا, ہمیں کسی کا کوئی خوف نہیں. ہمارا وارث کل بھی قائم تھا, ہمارا وارث آج بھی قائم.
زندگی میں کبھی بھی اپنے امام کے اختیار پہ شک نہ کرنا، حجت کے اختیار پہ کبھی شک نہ کرنا، مر جاؤ گے اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں، کیونکہ خدا اپنے منکر معاف کر دیتا ہے، حجت کے منکر کبھی معاف نہیں کرتا۔ سیدزادہ میں دلیل دینے لگا، خدا نے ابلیس سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کر، اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ خدا نے کہا فخرج لعنت الی یوم الدین، نکل جا ابھی اسی وقت میری بارگاہ سے نکل جا، تجھ پہ قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے۔ تو جب خدا نے کہا نا نکل جا ابھی اسی وقت میری بارگاہ سے نکل جا، تجھ پہ قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے، تو دروازے پروردگار پہ کھڑے ہو کے ابلیس نے یہ صدا دی تھی، میرے مالک میں نے تیری اتنی نمازیں پڑھی، اتنے روزے رکھے، اتنی تسبیحیں کی، کسی ایک نماز کا اجر، کسی ایک روزے کا اجر، کسی ایک تسبیح کی قیمت۔ خدا نے کہا فخرج لعنت الی یوم الدین، نکل جا ابھی اسی وقت میری بارگاہ سے نکل جا، تجھ پہ قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے۔ میرے مالک تو غفار الذنوب ہے، ستار العیوب ہے، غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، گناہوں کو بخش دیتا ہے، تو جو رحمان ہے اس کی غلطی کو بھی معاف کر دے، اس کے گناہوں کو بھی بخش دے۔ یہ تجھے تو مانتا ہے، آدم کو نہیں مانتا، تجھے تو مانتا ہے، آدم کو نہیں مانتا۔ خدا نے کہا اگر آج میں نے اسے کسی غلطی پہ بھی معاف کر دیا، آج میں نے اسے کسی بھی صورت میں معاف کر دیا، تو کل کو بڑے بڑے لوگ اپنے اعمالوں کے ٹوکرے سروں پہ اٹھا کے آئیں گے، وہ کہیں گے چھوڑ حجت کو، ہماری نمازیں دیکھ، ہمارے روزے دیکھ، ہماری تسبیحیں دیکھ، ہمارا بڑا ہونا دیکھ۔ خدا نے کہا آج میں اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کے دنیا کو بتا رہا ہوں کہ میں اپنے معاف کر دیتا ہوں، حجت کے منکر معاف نہیں کرتا۔ مل کے حیدری اپنے پڑھنا میں نے کچھ اور تھا، لیکن آپ کی محبت لے کے یہاں اس پٹری پہ چل پڑی۔ چلے علی والے جہاں پہ چلیں وہاں پہ چلنا چاہیے نا سر۔ اب جو آپ کا دل کر رہا ہو میں الگ پڑھنا شروع کر دوں، یہ بھی بات نہیں۔ اچھا جو بندے پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آگے کیا پڑھتے ہیں؟ واشہد ان علی ولی اللہ، سارے پڑھتے ہیں نا جی، پڑھتے ہیں نا جی، تو میرے ساتھ تو بولے نا سرکار۔ واشہد ان علی ولی اللہ، اختیارات حجت بتانے لگا، کبھی بھی حجت کے اختیار پہ شک نہ کریں۔ یہ علی ولی اللہ کا مطلب پتہ ہے کہ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ علی اللہ کے ولی، اس کا مطلب ہے یہ جو علی کو ولی بنایا ہے بندوں نے نہیں بنایا، جس نے بنایا ہے اسے اللہ کہتا ہے۔ اگر کسی کو تکلیف ہے تو وہ اللہ کے ساتھ کرے، کعبے میں جائے نا، وہاں پہ کعبے کی دیوار پکڑ کر جونج کے کہ علی کو ولی کیوں بنایا، تیرا منہ نہ توڑ دے تو بات کرے۔ اچھا ایک اور بات کرنے لگا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہے سب نے؟ اللہ کے نبی تھے، صاحب کتاب تھے، صاحب امت تھے، آیت اللہ تھے۔ اللہ نے قرآن میں انہیں آیت اللہ کہا ہے، اللہ کی نشانی۔ یہ آیت اللہ، اللہ کی نشانی، یہ بڑی نشانی نہیں، ایک ہے آیت اللہ، ایک ہے آیت کبریٰ۔ وہ جو آیت کبریٰ ہے نا وہ بڑی نشانی ہے۔ اب میں پھر یہاں پہ اسی بات کو روک کے آپ کو آیت کبریٰ تک وہاں تک لے کے جانا چاہتا ہوں۔ خدا نے اپنے رسول کو معراج پہ بلایا، فرمایا میرا حبیب معراج پہ آ، تجھے آیت کبریٰ دکھاؤں۔ اب خدا نے آیت کی وضاحت کی قرآن میں کہ آیت کہتے کسی، ایک تو عیسیٰ کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ ہے آیت اللہ، یہ ہے میری نشانی، عیسیٰ ہے میری نشانی۔ اب پھر خدا نے قرآن میں کیا کہا؟ خدا نے کہا ہدی للعالمین، اپنے کعبے کے، کعبہ جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، نماز پڑھا کریں،
نماز ہے ہی علی والوں کے لیے، اور کسی کے لیے نماز نہیں ہے. نماز ہے مومنین کے لیے، نماز ہے ایمان والوں کے لیے. ایمان نام ہے میرے مرشد علی کا. ہاں خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا کریں، اس کا احسان ہے، اس کا شکر ادا کیا کریں کہ اس نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا، اس نے ہمیں ولایت علی ولی اللہ سے نوازا. اس سے بڑا اور اس کا کیا احسان ہے. خدا نے کعبے کے خدا نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ ہدی للعالمین، یہ عالمین کو ہدایت کرتا ہے. پھر آگے قرآن میں اب خدا نے کیا کہا؟ فیہ آیات بینات. کیوں ہدایت کیوں کرتا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا. اب خدا نے وجہ بتائی، کیونکہ اس میں نشانی ہے. آیت اللہ اب خدا کعبے میں کہہ رہا ہے کیونکہ اس میں فیہ آیات بینات، اس میں نشانی ہے، اس میں نشانی، اس میں نشانی ہے. کعبے کے باہر نشانی نہیں، کعبے میں نشانی ہے، کعبے میں نشانی ہے. مقام ابراہیم کعبے سے باہر ہے، صفا و مروہ کعبے سے باہر ہے، حجر اسود کعبے سے باہر ہے. خدا کہتا ہے فیہ آیات بینات، کعبے میں نشانیاں. مالک وہ نشانی کون سی ہے؟ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گیا. اب وہ نشانی بتانے لگا ہوں. وہ آیت کبریٰ کون سی ہے؟ جو کعبے میں بھی نشانی ہے. اب خدا اپنے حبیب کو وہی نشانی بتانے کے لیے معراج پہ لے گیا. پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اپنے حبیب کو لے گئی. وہاں جا کے اب خدا نے اپنے حبیب کو وہ نشانی دکھانی تھی، وہ آیت کبریٰ دکھانی تھی. اب نشانی اللہ بھی نہیں کیونکہ اللہ تو بلا رہا ہے، نشانی رسول بھی نہیں کیونکہ رسول تو جا رہا ہے. نشانی ہے نظر آنے والی چیز، وہ نشانی ہے تیسری چیز. اب جو بھی ہم پہ جس طرح کے بھی فتوے لگائے، اگر تو رسول نے پردے کے اندر سے ہاتھ دیکھا تھا تو پھر ید اللہ ہونا چاہیے، اگر چہرہ دیکھا تھا تو وجہ اللہ ہونا چاہیے. مل کے حیدری. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. کر عرش پر گئے محمد، کر عرش پر گئے محمد تو ان کو جلوہ گر پایا. کر گئے عرش پہ محمد تو ان کو جلوہ گر پایا. اپنے ہی جاموں میں روبرو پایا. اے ولی 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 کی صدا جہاں جہاں گونجی، وہاں وہاں علی پایا. حیدری. کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے آپ کے عشق کے، کیا کہنے آپ کی محبت کے، کیا کہنے آپ کی معرفت کے، کیا کہنے. کبھی بھی اگر تو ہاتھ آیا تھا پھر ید اللہ ہونا چاہیے، اگر چہرہ آیا تھا تو وجہ اللہ ہونا چاہیے. یہ ہے آیت کبریٰ. اسے کہتے ہیں آیت کبریٰ. اب عیسیٰ کے بارے میں اللہ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میری آیت ہے، اس کے پاس کچھ معجزے بھی ہیں، اس کے پاس کچھ اختیارات بھی ہیں. یہ میری بڑی نشانی نہیں ہے، یہ ہے چھوٹی نشانی. اس کے پاس اختیار کون کون سے ہیں؟ عیسیٰ مٹی سے پتلے کو بناتا ہے، انی اخلو کو زندہ کر دیتا ہے. ماں کے پیٹ میں اندھے کو آنکھیں بھی دینے لگ پڑا. حد کر دی اس نے، کوڑی کو شفا دینے لگا. وہ جو دنیا میں نہیں آیا وہ اندھا تھا، اس کو پہلے ہی آنکھیں دی. یہ عیسیٰ کے پاس اتنے اختیارات اللہ نے دیے. بات کروں ایک، آپ کا مہمان، آپ کا بیٹا، ماتمیوں کی جوتیوں کا نوکر، نصیحت سمجھو یا وصیت سمجھو، بات کرنے لگا ہوں میں. علی اور علی کے 11 بیٹے اور ان کے اختیارات پہ شک کر کے نہ مر جانا. دنیا میں ان کا اختیارات مان کے مرنا، دلیل میں دینے لگا ہوں. یہ حضرت عیسیٰ کے پاس جو اتنے اختیارات تھے
تو حضرات ہمیں اس بات کا جواب دیا جائے کہ عیسیٰ کے پاس اتنے اختیارات تھے، یہ عیسیٰ کے پاس اتنے اختیارات کہاں سے آئے تھے؟ جواب یہی دیتا ہے جی انہوں نے، ان کے پاس جو اختیارات تھے نا وہ اللہ نے انہیں وہ اختیارات دے رکھے تھے۔ یہ عیسیٰ کے اختیارات پہ کسی کو شک نہیں ہوا، شک ہے تو علی کے اختیارات پہ، علی کے اختیارات پہ، علی کے اختیارات پہ۔ تو خدا را ہمیں عالم اسلام پہ یہ ایک سوال ہے، ہمیں ایک جواب دیا جائے، ہمیں اس سوال کا جواب چاہیے کہ یہ جو عیسیٰ کے پاس جو اتنے اختیارات تھے، یہ عیسیٰ جس کے پیچھے نماز پڑھے گا وہ کس کا بیٹا ہوگا؟ وہ ہے علی کا 11واں بیٹا، وہ ہے علی کا 11واں بیٹا، وہ ہے علی کا 11واں بیٹا۔ اور ڈوب کے مر جا جس کے آخری بیٹے کے پاس عیسیٰ سے زیادہ اختیار ہو۔ تیری بلا جانے علی کسے کہتے ہیں؟ مل کے نعرہ حیدری، جس کے آخری بیٹے عیسیٰ سے زیادہ اختیار، اختیارات ہیں۔ انہیں عزت رسول کا نہیں پتا، عزت رسول کرنی جانتے ہوتے تو پھر علی کی بھی عزت کرتے، اختیارات علی بھی مانتے۔ ہماری اپیل ہے حکومت وقت کے ساتھ، یہ اگر توہین رسالت پہ پرچہ ہو سکتا ہے تو علی کی ولایت پہ بھی پرچہ ہونا چاہیے، دشمن ولایت علی پہ بھی پرچہ ہونا چاہیے، توہین علی پہ بھی پرچہ ہونا چاہیے۔ اگر توہین رسالت پہ پرچہ ہوتا ہے تو فاطمہ کی عصمت پر انگلی اٹھانے والوں پہ بھی پرچہ ہونا چاہیے۔ اپیل ہے ہماری حکومت وقت کے ساتھ، خدا را ہم پر امن قوم ہے، ہم کسی کو تنگ نہیں کرتے، ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں مظلوم کے غم میں رویا جائے، ہمیں رونے دو بس، ہمیں چھیڑو نہیں، کیونکہ اس قوم میں اگر کوئی میدان میں اتر آیا تو وہ مختار بن جائے گا، اگر کوئی اتر آیا تو وہ مسلم بن جائے گا۔ ہمارے ساتھ نہ الجھو، ہم نے بڑی بار تمہیں سمجھایا، ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں صرف اسی وقت کے لیے کہ شاید کوئی آپ میں سے حر بن کے ہماری محفل میں آ جائے۔ خدا را دشمن سیدہ پہ بھی پرچہ ہونا چاہیے۔ بطول عام چیز کا نام نہیں، بطول کہتے کسے؟ ایک منٹ کے لیے آپ اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کیجئے گا، میں ابھی مسائل پہ نہیں آیا، چاہتا ہوں کہ اگر آیا ہوں تو آپ کو کچھ دے کے جاؤں۔ بطول کہتے کسے؟ درجات بلند کریں علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کے، اور پھر میرے استاد محترم جناب علامہ آصف رضالوی صاحب فیصل آباد سے، مالک ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، مالک انہیں پاک سیدہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ حق ادا کیا انہوں نے، حق سیدہ کو، سرخرو ہو گئے ہیں وہ سیدہ کے سامنے۔ بطول کہتے کسی پتہ ہے آپ کو بطول کسی کہتے؟ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب فرماتے تھے کہ بطول اس بی بی کو کہتے ہیں کہ شریعت میں اگر جس مستور کو نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے۔ کیا کہنے ہیں؟ نماز پڑھنے کے وضو کی ضرورت، اگر آپ کے چہرے پہ پھر ولایت علی کی مسکراہٹ آ گئی ہے تو جملہ اگلا پڑھ دوں؟ اجازت ہے جی؟ بات کرنے لگا ہوں آپ، بطول کسے کہتے ہیں؟ بطول ہونا کسے چاہیے؟ کس عزت والی مستور کو بطول کہتے ہیں؟ شریعت میں جس مستور کو کا وضو کرنے کے لیے
نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں. جملہ اگلا کہنے لگا ہوں. جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں. جو کعبے سے زیادہ پاک ہو. اگر آپ کے ہاتھ اٹھ گئے ہیں تو میں جملہ کہہ رہا ہوں, جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں. میں نے دعویٰ ممبر پہ کیا, میں دلیل ممبر پہ دے کے جاؤں گا. ابھی قرآن ممبر پہ لاؤ, قرآن سے پوچھتے ہیں کہ میرے اللہ تو بتا کہ تیرا گھر کتنا پاک ہے اور زہرا کتنی پاک ہے, بطول کتنی پاک ہے. تو اللہ نے قرآن میں جناب ابراہیم سے مخاطب ہو کے فرمایا, یا ابراہیم طہر بیتی, یا ابراہیم طہر بیتی. ابراہیم تو میرے گھر کو پاک رکھ, ابراہیم تو میرے گھر کو پاک رکھ. گھر اللہ کا تھا, پاک رکھنا ڈیوٹی ابراہیم کی تھی. اب خدا سے پوچھو کہ بطول کتنی پاک ہے. اب خدا کا لہجہ ہی بدل گیا, اب قدرت کا تیور ہی بدل گیا. آواز آئی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بطول میرا ارادہ ہے کہ تجھے میں پاک رکھوں. کعبے کو ابراہیم پاک رکھے, بطول کو خدا پاک رکھے. کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے, بطول اتنی پاک ہے جتنی توحید میں طاقت ہے. چلے آج کل ہم شکر گزار ہیں اہل سنت بھائیوں کے جو ہمارے ساتھ صف اذاں میں شریک ہوتے, ہم ان کے مشکور ہیں. وہ ہمارے ساتھ کاندھے کے ساتھ کاندھا لگا کے کھڑے, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ جملہ ان کے لیے پڑھنے لگے. اہل سنت کی کتاب ہے بہت بڑی, صحیح بخاری جس کا نام, اس میں ایک باب ہے, باب مناقب فاطمہ. مدینے کی عورتوں میں بحث چھڑی, اکٹھی ہو گئے نبی کے گھر میں. آ نبی کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے آ کے پوچھا, آپ بھی نبی کے گھر میں رہیے, زہرا بھی نبی کے گھر میں رہیے, آپ بتا سکتا ہوں کہ زہرا کتنی پاک ہے؟ بیوی نے کہا, ماں قولو فی حق ولدت الحسن بعد صلاۃ الظہر و صلاۃ العصر. میں بتاؤں کہ زہرا کتنی پاک ہے جو ظہر پڑھ کے حسن جیسا امام دیتی ہے, عصر کے لیے پھر مصلی پہ آ جاتی ہے. جو ظہر پڑھ کے یا سیدہ طاہرہ پہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد, جو ظہر پڑھ کے حسن جیسا امام ہے. اس بیوی کو زہرا کہتے ہیں. کون بندہ ہے, کون شیعہ جسے نہیں پتہ امام حسن کا نزول کا 15 رمضان سرکار نہ ماں کا روزہ ٹوٹا نہ بیٹے کا روزہ کرا. آئے لوگ بات کرتے ہیں نا کہ آل محمد نازل نہیں ہوتے پیدا ہوتے ہیں. جا عقل کا علاج کروا. علی کے ہاتھ پہ ایک لوہے کا ٹکڑا تھا, زمانہ اسے ذوالفقار کہتا تھا. وہ ذوالفقار یمن سے نہیں خریدی گئی تھی, وہ مکے سے نہیں خریدی گئی, وہ عرش سے نازل ہوئی تھی. سر پہ قرآن رکھ کے بتا جن کی تلواریں عرش سے نازل ہوتی ہوں ان کے بچے تیرے جیسے ہیں. پھر کتابیں کہتی ہیں ذوالفقار کا ایک معجزہ تھا. علی کئی جنگوں میں ذوالفقار کو ہاتھ پہ رکھ کے لڑتے تھے, علی ذوالفقار کو ہوا میں چھوڑ دیتے تھے. ذوالفقار 3 گردنیں کاٹتی, 4 چھوڑ دیتی, 6 کاٹتی, 7 چھوڑ دیتی. مالک اشتر نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا, مولا یہ گردنیں چھوڑ کے کیوں چلتی ہے؟ فرمایا گردنیں چھوڑ کے نہیں چلتی, شجرے دیکھ کے چلتی ہے, نسلیں دیکھ کے چلتی ہے. گردنیں چھوڑ کے نسلیں دے, شجرے دے. ہر کسی کے پاس میں علی نہیں ہے. آپ لوگ خوش قسمت لوگ مقابلہ کرتے ہیں سیدات, اور کچھ نہیں ملا تو جناب مریم کو آگے لے گئے. ان کے پاس اور عزت والی بیوی ہوتی تو آگے لے گیا. جناب مریم کو, یہ مریم بھی بطول, زہرا بھی بطول. شرم کرو, مریم کنیز ہے. چلے اگر آپ خاموش ہو گئے تو میں پھر ایک اور بات کر دیتا ہوں. مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے, زہرا کے 11 بیٹے معصوم ہیں. مریم بطول ہے تو بطول سکرا, زہرا بطول ہے بطول کبرا. عیسیٰ آیت اللہ ہے لیکن اللہ کی چھوٹی نشانی. علی ہے آیت کبرا. مریم بطول ہے تو بطول سغرا, زہرا بطول ہے بطول کبرا.
ज़माने को पता नहीं चल जाएगा जब बड़ी बतूल का बेटा भी आ जाएगा और छोटी बतूल का बेटा भी आ जाएगा, तो छोटी बतूल का बेटा कहेगा तकद्दम यब्ना मरियम, मरियम का बेटा आगे बढ़ और नमाज पढ़ा। ईसा काम कहेगा मेरी जुर्रत है मैं ज़हरा के बेटे को नमाज पढ़ाऊँ। मेरा बारवां आगे खड़ा होगा, ईसा पीछे कदमों में सर रख के दुनिया को बताएगा हो जाहिलो अकीदे दुरुस्त करो, जिसका आखिरी बेटा ईसा जैसे नबी के पीछे नमाज नहीं पढ़ता उसका बाप किसी बुत परस्त का बेटा कैसे हो सकता। बल्कि जिसका आखिरी बेटा सैयदा ईसा जैसे नबी के पीछे की नमाज ना पढ़े, उसका बाप बुत परस्त का बेटा था। शर्म का उसके बाप के हाथ पे नबी पढ़ते रहे। मरियम बतूल है, कोई इनकार नहीं, कुरान कहता है बतूल, लेकिन बतूल सुगरा। अच्छा यूरोप के ना एक पादरी ने बाज़ेन में आ गई, गोला भी इस तरह ठक से जमीन पे नहीं गिरता जिस तरह ये बात जमीन जहन से जाकर टकराई। आपकी खुशकिस्मती है जो मोती मिले इकट्ठे करके घर में ले जाना, कभी मेरे हक में दुआ कर देना। यूरोप का एक पादरी उसने एक किताब लिखी, मरियम वर्सेस फातिमा, मरियम बामुकाबला फातिमा, मरियम वर्सेस फातिमा, मरियम बामुकाबला फातिमा। उसने ने दोनों बतूलों का मुकाबला करवा दिया, किताब छप गई। अब उस किताब में उसने 70 कुरान की आयतों की दलीलें दे, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला बीबी मरियम को अफजल करार दिया और मेरी मखदूमा को मफजूल करार दिया। किताब छप गई, किताब मार्केट में आई। अब किताब नजफ पहुँच गई एक तालिब इल्म के पास, उसने किताब पढ़ी, उठा के एक आलम रुबानी के पास चले गए। किबला ये मरियम का मुकाबला जनाब सैयदा से, ये तो मुकाबला बनता ही नहीं, इसका क्या करें? फरमाया इसका जवाब देंगे। कैसे? फरमाया किताब की सूरत, इल्म हमेशा इल्म से टकराती, कलम हमेशा कलम से टकराती, तलवार हमेशा तलवार से टकराती। फरमाया कलम के साथ। अच्छा अब इतना कह के ना वो आलम रुबानी जो थे ना, वो अपने कमरे में आए, कमरे का दरवाज़ा बंद किया, 2 रकत नमाज जनाब हदिया सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम उन्होंने पढ़ के सैयदा के सामने हाथ जोड़े, झोली उठा के कहने लगे हुसैन की करीम अम्मा मैं तेरी वकालत करने लगा, मुझे लफ्ज़ों की खैरात अता फरमा। इतना कह के उन आलम रुबानी ने कलम उठाया, कलम उठा के अब उस ईसाई पादरी ने जो किताब लिखी थी ना, वो थी मरियम वर्सेस फातिमा, मरियम बामुकाबला फातिमा। तवज्जो कीजिएगा, मरियम वर्सेस फातिमा, मरियम बामुकाबला फातिमा। उस आलम रबानी ने किताब के जवाब में किताब लिखी मरियम वर्सेस फिज़ा, मरियम बामुकाबला फ़िज़ा, मरियम बामुकाबला फ़िज़ा। अब उस ईसाई पादरी ने 70 आयतों के दलीलें दी थी, किबला ने 110 आयतों का इस्तदलाल पेश किया। उसमें से पहली दलील मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूँ। उन्होंने कहा ईसाई पादरियों शर्म नहीं आती, तुम मरियम का मुकाबला ज़हरा से करते हो। मरियम के सामने फरिश्ता रोटी लेके आता था, मरियम दोनों हाथ माथे पे रख के कहती थी तेरा भी शुक्रिया, उसका भी शुक्रिया, तेरा भी शुक्रिया, उसका भी शुक्रिया। उसने भेजी तू लेके आया, तेरा भी शुक्रिया, उसका भी शुक्रिया, तेरा भी शुक्रिया, उसका भी शुक्रिया। मरियम के सामने फरिश्ता आता है, मरियम शुक्रिया अदा करती है, मरियम शुक्रिया अदा करती है, मरियम फरिश्ते का भी शुक्रिया अदा करती है, मरियम खुदा का भी शुक्रिया अदा करती है, मरियम तौहीद का भी शुक्रिया अदा करती है। 3 दिन ज़हरा पकाती रही, दरवाजे पे फिज़ा बांटती रही, 3 दिन ज़हरा पकाती रही, दरवाजे पे फिज़ा बांटती रही। तीसरे दिन जबरील ने आके कहा फिज़ा
फिजा मैं तेरा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। फिजा ने कहा उठ जबरील तू शुक्रिया क्यों अदा करता है, ये तो हमने वजहुल्लाह का सदका दिया था, ये तो हमने वजहुल्लाह का सदका दिया था। इतना कह के अभी जनाब फिजा घर के अंदर तशरीफ नहीं लेके गई थी कि आवाज़ कुदरत आई रुक जा ज़हरा की कनीज, ये जबरील का शुक्रिया तेरे शायान शान नहीं बल्कि मैं अल्लाह खुद तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। जिसकी कनीज का शुक्रिया तौहीद अदा करे उसे ज़हरा कहते हैं। जिसकी कनीज का तौहीद अदा, सैयदा का मकाम जो है ना कोई पढ़ नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता, क्योंकि सैयदा अगर पढ़ना हो तो लहजे का तौहीद होना जरूरी है, लफ्जों का कुरान होना जरूरी है, समातों का रसूल होना जरूरी है, फिर कोई पढ़े कि ज़हरा का। हम जितने भी आते हैं हम तो दलीज़ सैयदा से खैरात मांगने के लिए, हमारे पास की तो बात ही नहीं। हम क्या बता सकते हैं कि सैयदा को जिसकी कनीज का शुक्रिया खुदा अदा, जिसकी चौखट पे फरिश्ते आके सजदा देते हैं। और कभी भी दुश्मन सैयदा की इज्जत ना करना, कभी बातें दो करने लगा हूँ। आज का मौजू भी यही, हुज्जत का इनकार नहीं, इख्तियारात हुज्जत पे इनकार नहीं, अज़मत सैयदा पे कोई समझौता नहीं, अली वलीउल्लाह पे कोई समझौता नहीं। हमारा कल भी यही मुतालबा था, हमारा आज भी है। और तीसरी हमारी बात यही है कि हमें अज़ादारी हुसैन से ना रोका जाए। ये चौखट वो है जहाँ पे फरिश्ते नाज़िल होते हैं, इनकी ज़ुबान से निकले हुए लफ्ज़ों को अल्लाह कुरान बना देता है। कभी भी इनका मुकाबला न करने लग पड़ना, हम तो ज़माने को बता बता के थक गए। आदम से लेके खातम तक इतना तबलीग में किसी नबी के बेटे नहीं रोले जिसे अली की बेटियां रोली। आज 12 मुहर्रम है, साहब अजान हो रही है। अजान सुनी है ना जी, सबने सुनी है ना, सबने सुनी है ना। ये मेहनत है अली की बेटी की, ये मेहनत है करबला वाली। कोई बंदा मजलिस में आके अमीर बन के ना बैठा गया। तू इतना अमीर नहीं है जितना बतूल का ज़हरा अमीर, बतूल का लाडला बतूल अमीर है। तू इतना करीम नहीं है जितने वो करीम है।
कोशिश करो जिस तरह 10 दिनों में भाई का मुहर्रम मनाया है ना आपने, इसी अकीदत के साथ अब बहन का मुहर्रम भी मनाना। 12 मुहर्रम है, 11 मुहर्रम को भाई की लाश पे आई, आके कहने लगी हुसैन मैं जा रही हूँ शाम। हुसैन शाम का बगैरत माहौल भी देख, शबीर मेरी फौज भी देख। हुसैन कमीना जो ना माना कि यजीद मुर्दाबाद है और हुसैन जिंदाबाद है। फिर मुझे अली की बेटी ना कहना। बस अदादारो 35 शहर, 36 शहर, 72 बाजार, 144 गलियां, 288 मोड़, हर मोड़ पे 5-5 लाख बदमाशों का मजमा एक चादर का सवाल करती आई है, शहर पता करती आई है, चादर मांगती आई है। शर्म करके ना रोना, आज शर्म करने वाला दिन ही नहीं है, क्योंकि आज अली की बेटियों की हालत यूं हो गई है, एक चादर मांगती आई, शहर पता करती आई है। मातम करना जिसका सीना नहीं दुखता, एक चादर मांगती आई, शहर पता करती आई। जब आया ना शाम का शहर, 3 दिन अली की बेटी खड़ी रही, बगैरत शाम सजाते रह गए, लोगों को बुलवाते रह गए। जब तीसरे दिन खुला ना सलीके हमीदिया का दरवाजा और आलिया ने बदमाशों का रश देखा, बीबी रो के कहती है सज्जाद मेरा लाल कुछ भी हो जाए, मैंने रुबाब को लेकर इन बदमाशों से गुजरना नहीं। जब बीबी ने ये बात की ना, कमीना आया ताजियाना उठा के, उसने अभी बीमार की कब्र पे ताजियाना मारा नहीं। क्या बीबी रो के कहती है ना मार मेरा एक बज गया, मैं पैदल चलती हूँ, ना मार मैं पैदल चलती हूँ। जब शाम के बाजार में ये काफिला चलना शुरू हुआ ना, आलिया की हालत क्या थी तवज्जो कीजिएगा। आलिया की क्या हालत, हर तरफ से पत्थरों की बरसात, शाम की औरतों ने गर्म पानी अली की बेटियों के सरों पे डाला, फूलों के साथ इस्तकबाल किया। फूल ही पढ़ू ना जी, अगर आपको पत्थरों की समझ नहीं आती तो फूल ही पढ़ू ना। शाम में हर मोड़ पे हुसैन की 4 साल की मासूमा बेटी रो के सैयदुल साजिदीन के सामने रो के कहती थी सज्जाद तू ना घबराना मैं तेरे साथ हूँ, सज्जाद तू ना घबराना मैं तेरे साथ हूँ। पत्थरों की बारिश हो रही थी, लोग आग अली की बेटियों पे फेंक रहे थे। सकीना रो रो के कहती थी सज्जाद तू ना घबराना मैं तेरे साथ हूँ, तू ना घबराना मैं तेरे साथ हूँ। सज्जाद ने सकीना से पूछा सकीना ये तू हर मोड़ पे मुझे तसल्लियां क्यों देती है? रो के कहती है सज्जाद ये बता इस निजस माहौल में अगर मैं मर गई मेरा जनाजा तू उठा लेगा, लेकिन सज्जाद ये बता अगर तू मर गया जनाजे कौन उठाएगा? सज्जाद मेरा कब्र मारा गया, सज्जाद चाचा अब्बास के बाजू। या हुसैन शर्म करके ना रोना। आखिरी जुमला सज्जाद तू चला गया तो हमारा तेरे सिवा कौन बच गया? सज्जाद मेरे चाचा गाजी चला गया, बाबा चला गया, कासिम के टुकड़े हो गए, अकबर चला गया, सज्जाद तेरे सिवा हमारा कोई नहीं। शाम के बाजार में भीड़ में सैयदुल साजिदीन की गर्दन में तोक, पाँव में बेड़ियां, हाथों में जंजीर। अब उस तोक का वजन इतना था कि हुसैन के बेटे की कमर, उस तोक में एक दाएं तरफ जंजीर एक बाएं तरफ जंजीर। उस तोक में ना जी लोहे की मेखें लगी है। शाम के बाजार में रश था लोगों का। अब जंजीरों को सिपाहियों ने पकड़ा हुआ है। जुमला आखिरी पढ़ने लगूं, अपनी इबादत कर लेना, मेरे हिस्से की इबादत हो गई। बाएं तरफ की जंजीर को बाएं तरफ के सिपाहियों ने पकड़ा हुआ। शाम में जब धक्के लगते थे ना, वो दाएं तरफ के सिपाही जंजीर को अपनी तरफ खींचते, बाएं तरफ के सिपाही जंजीर को अपनी तरफ खींचते। वो सिर्फ जंजीर नहीं खींची जा रही थी, जो जो जंजीर अपनी तरफ खींचता था उस तोक में लोहे की मेके सज्जाद की गर्दन में जाके लगती। रो के हुसैन कहते थे ओ मेरा एक बच गया। शाम की गलियों में सैयदुल साजिदीन का खून पानी की तरह बहना शुरू हो रहा। रो के हुसैन कहते थे ओ ना मारो मेरा एक बच गया है, और मेरा अकबर मारा गया, और मेरा गाजी मारा गया, और मेरे बहनों के पर्दे का सहारा अब
سجاد الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فیعلمون۔ تمام مومنین سے التماس ہے کہ صوبیدار اورنگزیب صاحب کے گھر تشریف لے جائیں، وہاں پہ لنگر کا خصوصی انتظام ہے اور لنگر کے فوراً بعد دوسری نشست کا آغاز ہو جائے گا، جس میں پڑھنے والے علامہ ظہور الحسن صاحب سرگودا، علامہ راجہ مظہر علی خان صاحب، علامہ زین علی صاحب، علامہ ذیشان حیدر حیدری صاحب، قاضی احمد آف خانے وال، ذاکر حسنین ادا کوٹلی سیدہ اور علی احمد جویا صاحب لنگر کے فوراً بعد جو ہے وہ انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے التماس ہے کہ لنگر کے فوراً بعد تشریف لے آئیں۔ مومنین کرام، ایک ضروری برات کا اظہار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو ایک واقعہ بشارت میں ہو چکا ہے کہ ہم مکتب تشیع کے پلیٹ فارم سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا مکتب آل محمد کا اس آدمی کے ساتھ جس نے یہ میڈیا پر شر اور فساد پھیلانے کی کوشش کی ہے، ہم اصحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ازواج مطہرات سب کا احترام کرتے ہیں، اور یہ میں دل سے بات کہہ رہا ہوں، کسی کی وہ اس کے لیے خوف سے نہیں کہہ رہا کہ بے شک خفیہ والے ہمارے دوست اگر یہاں موجود ہیں تو تمام حکام بالا تک ہماری یہ بات پہنچا دیں کہ ہمارا ایسے شر پسندوں کے ساتھ نہ تعلق رہا ہے اور نہ ہی ہے، کہ ہمارے مراجع کرام کا واضح فتویٰ موجود ہے کہ اہل سنت بھائیوں کے مقدسات کی اور ان کے بزرگواروں کی توہین کرنا حرام ہے، اور ارباب بست و کشاد تک ہم اپنا یہ نظریہ پہنچانا چاہتے ہیں، اور مومنین سے بھی یہی التماس کرتے ہیں کہ وہ بھی اسی مکتب کے ساتھ اپنا الحاق رکھیں اور ان شر پسند عناصر کو کلا کما کر دیں۔ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم